توبہ توبہ توبہ، تم نے عرفہ کو دیکھا؟ کیسے بے ڈھنگے کپڑے پہنے تھے! اتنے بڑے بچوں کی ماں ہو کر بھی اس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ اور سریا کو دیکھا تم نے؟ کیسے اپنی بچی کے پسند کے لڑکے سے شادی کر دی۔ سمن خالہ گلی کے کونے والے مکان میں رہتی۔ گلی میں آنے جانے والوں کے ساتھ ساتھ خالہ کے خاندان کے ہر گھر پر پوری نظر رہتی۔ اماں اور خالہ شام کی چائے ساتھ ہی پیتی، ساتھ ساتھ پورے خاندان پر بے لاگ تبصرے بھی کرتی۔ کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا خالہ اور اماں کو کسی نیوز چینل میں میزبان لگوا دینا چاہیے۔ اس دن بھی اماں اور خالہ سریا پھپھو کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ خاندان سے بڑے رشتے آئے تھے بیٹی کے۔ پہلے تو سب لوگ اپنے خاندان میں شادی کیا کرتے تھے، لیکن اب دیکھو سریا سے اتنا نہ ہوا کہ خاندان کی ریت کو قائم رکھتی اور اپنے بچوں کی شادیاں خاندان ہی میں کرتی، اور پھر لمبا چوڑا تبصرہ کرنے لگی، اور پھر تبصرہ کرنے کے بعد اماں اور خالہ کی آخری بات یہی ہوتی، اجی چھوڑو ہمیں کیا۔ اماں اور خالہ کے تبصروں کو سن کر میں کانوں کو ہاتھ لگاتی اور سوچتی کہ ہم لوگ بھی کتنے فارغ ہیں جو دوسروں کی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی وقت اگر ہم کسی اچھے مقصد یا کوئی چیز سیکھنے میں لگا دیں تو غیبتوں اور چغلیوں سے بچ جائیں گے۔ معمول کے مطابق جب اس دن مغرب کی اذان ہوئی اور نماز پڑھ کر روٹی بنانے کا وقت ہوا تو اماں مجھے ویسے ہی آواز دینے لگی جیسے کہ روز پکارتی، بالکل اسی طرح سے پکارتی جیسے کہ رمضان میں مسجد سے آواز آتی کہ سحری کا وقت ہوا جاتا ہے، اسی طرح اماں مجھے آواز دیتی رہتی کہ روٹی بنانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ اماں کی آواز آئی، نمرا بیٹا جلدی پانی لاؤ، بھائی تھکا آیا ہے۔ میں نے اماں کی آواز کو سنتے ہی فٹافٹ چولہے کی لو کو دھیما کیا اور مٹکے سے ایک گلاس پانی بھر کر بھائی کے سامنے پیش کیا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں بھائی، اور بھائی کو جواب دیتے ہی پھر بھاگم بھاگ واپس کچن کی طرف پہنچی۔ لیکن یہ کیا! روٹی کا ایک طرف کا حصہ میرے بھنے ہوئے دل کی طرح کالا ہو چکا تھا۔ اس روٹی کو ہٹا کر جلدی سے دوسری روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجا کر سب کو آواز دی۔ ہم سب نے کھانا تناول کیا اور واپس سے کچن صاف کرنے گئی تو میرے کان اور دھیان پھر سے ذہن میں رکھے ہوئے پلاٹ پر بیٹھے اماں اور بھائی کی گفتگو پر لگ گئے۔ بھائی امی سے کسی سائرہ نامی ساحرہ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ امی، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں خاندان میں شادی نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا مجھے ساحرہ پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ امی تو جوں کی توں بیٹھی رہ گئیں اور بھائی بائک کی چابی اٹھا کر یہ جا وہ جا۔ تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد اماں نے ابا سے بات کی۔ جب ابا نہیں مانے، پہلے تو اماں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہیں اور پھر کہنے لگی، ارے اب کہاں خاندان میں شادی کا رواج، ویسے بھی آپ کی پھپھی زاد بہن سریا نے یہ ریت توڑ دی ہے، اور ہمیشہ کے مباحثے کی طرح جیت اماں کی ہوئی۔ ابا کے ماننے پر بیٹھ کر بھائی کا انتظار کرنے لگی اور وہ آئے اور اسے خوشخبری سنا دی۔ گو کہ اماں نے یہ معاملہ پھپھی سریا کے معاملے پہ ایک کی چال لگا کر بتایا تھا، کیونکہ اماں بھائی کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھیں، اور بھائی بھی کچھ غلط تو نہ تھا۔ معلومات کی تو پتہ چلا سارے لوگ اچھے لوگ تھے، بس پھر کیا تھا، چٹ منگنی اور پٹ بیا۔ خوش تو میں بھی تھی، ایک تو پیاری بھابھی کے آنے پر، دوسرا میرا کچن میں ان کے ہاتھ بٹانے پر۔ اماں باتیں بنانے میں جیسی بھی تھیں لیکن وہ دل کی اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے بھابھی کے آتے ہی بھابھی پر کام نہیں لادا، لیکن بھابھی ایک خوش مزاج اور سمجھدار خاتون تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لینا شروع کر دی تو اماں نے میری اور بھابھی کی باریاں لگا دیں۔ اماں چاہتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، بیٹی اور بہو کے درمیان انصاف سے پیش آئیں۔ کبھی کبھی تو مجھے گمان ہوتا کہ بیٹی میں ہوں یا بھابھی، لیکن میں خوش ہوتی کہ اماں اتنی انصاف پسند ٹھہری۔ بھابھی کی بہت اچھی عادت تھی کہ وہ عصر سے مغرب تک تلاوت کرتی یا پھر کچھ چند دانے لے کر بیٹھ جاتی اور آیت کریمہ پڑھتی۔ چاروں ناچار اماں اور خالہ بھی بھابھی کے ساتھ بیٹھ جاتی، لیکن جب بھابھی اپنے میں کے جاتی تو مجھے لگتا کہ اماں اور خالہ کو وہ پرانے دن یاد آ گئے۔ پھر کیا، اماں اور خالہ ہوتی، صحن کا پلاٹ اور شام کی چائے اور وہی بے لاگ تبصرے۔